لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام. دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ نمبر ایک، ما یضمن ما بین لحییہ، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اگر اس چیز کی ضمانت کوئی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے دے دے، وما بین رجلیہ، اور جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے اس کی ضمانت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ضمانت دے دے حفاظت کا، یعنی شرمگاہ کے حفاظت کا، یضمن لہ الجنہ، ان دو چیزوں کی ضمانت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی ضمانت اور بشارت سنا رہے۔ ویسے جرمہ صغیر ولیکن جرمہ کبیر، زبان کو اگر جسامت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جرمہ صغیر، اس کا جسامت انتہائی چھوٹا، ولیکن جرمہ کبیر، اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، زبان کی حفاظت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو ضمانت دے رہے جنت کی۔ اگر انسان زبان کی حفاظت کر لے، زبان کے وہ تمام گناہ جو اس سے متعلق ہے، یعنی غیبت، جھوٹ، بہتان، اسی طریقے سے زبان کے ذریعے سے جتنی چیزیں جو الفاظ زبان کے ذریعے سے ادا ہوتے ہیں، اگر اس سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے تو میرے عزیز ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسلمان کو جنت کی بشارت سناتے اور سرٹیفکیٹ عطا فرماتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی حفاظت سے، چاہے وہ زبان سے متعلق کوئی بھی گناہ ہو، چاہے جھوٹ ہو، چاہے غیبت ہو، چاہے بہتان ہو، چاہے اس کے علاوہ اور جو زبان سے متعلق گناہ ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو باز رکھیں تاکہ دوسرا مسلمان ہماری زبان سے محفوظ رہے۔ تو اگر دیکھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث میں ہے من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی اس سے نجات پا لی۔ یعنی اگر کہیں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ غیبت ہو رہی ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ ایمان کی 3 مراتب پر عمل کریں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ کہیں پر غیبت ہو رہی ہے، آپ اس کو ہاتھ کے ذریعے سے روک سکتے ہو تو روکو، اگر اللہ نے قوت اور طاقت دی، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بچہ ہے، تو اسی طریقے سے آپ زبان کے ذریعے سے اسے روک سکتے ہو تو روک لو، اسے آپ منع کر دیں، جناب آپ غیبت نہ کریں۔ لیکن اگر یہ دونوں طاقت نہ ہو تو پھر آپ اس کو دل کے ذریعے سے برا جانیں اور اس مجلس سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، غیبت کے متعلق ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں غیبت ہو رہی تھی، میں نے ان کو روکا لیکن وہ باز نہیں آئی، میں وہاں سے چلا گیا، مجلس میں نے چھوڑ دی۔ واپسی میں جب اس طرح سے آ رہا تھا تو مجلس میں نہیں دیکھی، وہاں غیبت ختم ہوئی تھی، میں بیٹھ گیا، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی، اور چند لمحے بعد دوبارہ غیبت شروع ہو گئی، اور اس غیبت میں میری بھی چند الفاظ، چند جملے کہہ دیے۔ رات کو جب سوتا ہوں تو نیند میں ایک فرشتہ آتا ہے
اور مجھے کہتے کہ جناب یہ خنزیر کا گوشت ہے، ابھی آپ کو کھانا پڑے گا، اور کہہ رہے ہیں کئی مہینے گزرنے کے بعد یہ واقعہ سناتا ہے، کہہ رہے زبردستی میرے منہ میں ٹھوس جا رہا تھا، میں منع کر رہا تھا کہ آپ نے غیبت کی، کبھی اللہ والوں کو اس کی تاثیر بھی دکھائی جاتی ہے، اور غیبت کو قرآن مجید میں انشاءاللہ دوسری کلپ میں اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے معروضات پیش کروں گا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی سنگین گناہ ہے، اور اس کو گناہ بھی تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ تو زبان کے متعلق میں بات کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر زبان کی حفاظت کا سرٹیفکیٹ کوئی شخص مجھے دے، میں اسے جنت کی بشارت اور سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔